الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم خواتین یعنی عورتوں کی نماز کا طریقہ آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ جیسے مردوں کی نماز کا طریقہ ہے تو ان کے ساتھ ان کا پھر کیا ہے یہ تھوڑا ڈسکس کریں گے کہ باوضو قبلے کی طرف اس طرح کھڑی ہوں کہ دونوں ہماری لیڈیز عورتیں جو ہیں کہ دونوں پاؤں کے جو پنجے ہیں دونوں پاؤں کے درمیان کم سے کم 4 انگل کا فاصلہ ہو، اور دونوں ہاتھ جو ہیں یہ کندھے تک، یہ جو ہمارے شولڈر ہیں، بہتر کیا ہے کہ آپ جو اوپر چادر پہن کر کھڑی ہوں بہتر ہے کہ اس کے اندر سے ہی ہاتھ اٹھائیں۔ باہر سے بھی اگر کسی نے یوں ہاتھ نکالے اور تو ہاتھ اٹھاتے وقت تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ طریقہ کار وہی ہے کہ انگلیاں نہ بہت زیادہ ملی ہوں نہ بہت زیادہ کھلی ہوں، بلکہ نارمل ہاتھ پر رکھنی ہیں، اور ہتھیلیاں جو ہیں یہ یوں نہیں ہونی چاہیے بھئی یوں آپ اللہ اکبر کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح نہیں ہونی چاہیے، بلکہ قبلے کی طرف رخ ہونا چاہیے، اور نظر جو ہے لیڈیز کی سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے، اور مردوں کا ایسا نہیں تھا۔ اب جو نماز پڑھنی ہے اس کی نیت کریں، دل میں اس کا ارادہ کریں، زبان کے ساتھ بھی کہہ لیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہاتھ آپ نے یوں نکالے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ نیچے لائیں، اور جو ہمارا الٹا ہاتھ ہے یہ سینے پر چھاتی کے، یہ سینہ جو ہے چھاتی کے یہ نیچے رکھیں، اور اس کے اوپر سیدھا ہاتھ کی ہتھیلی رکھنی ہے۔ یہ جو یوں اس انداز سے سینے پر چھاتی کے نیچے رکھ کر، الٹا ہاتھ سینے پر چھاتی کے نیچے رکھنا ہے، اور اس ہاتھ کے اوپر ہتھیلی کے اوپر یہ ہم نے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی رکھنی ہے۔ اب ثنا پڑھنا ہے، تعوذ پڑھنا ہے، تسمیہ پڑھنا ہے، سورت فاتحہ پڑھنی ہے، کوئی بھی سورت ملانی ہے، اور آہستہ سے آمین کہنی ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد آہستہ سے آمین، اور 3 کوئی بھی سورت ملائیں، یا 3 بڑی آیتیں یا 1 بڑی آیت پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جانا ہے۔ اب مردوں کا کیا تھا کہ رکوع میں پورا جھک جانا ہے، بالکل پیٹھ بیک جو ہے یہ بالکل سیدھا ہو، لیکن رکوع میں ہماری لیڈیز اتنا جھکیں گی کہ ہم کھڑے کھڑے صرف اتنا جھکیں کہ ہمارے جو یہ ہاتھ ہیں یہ ہمارے گھٹنوں کو ٹچ کر لیں، گھٹنوں پر ہاتھ رکھ دیں، اور زور بھی نہ دیجیے گا، اور گھٹنوں کو پکڑنا بھی نہیں ہے، انگلیاں ملی ہونی چاہیے۔ مردوں کا کیا ہے، انگلیاں کھلی ہوں اور گھٹنوں کو اچھی طرح سے پکڑا ہوا ہو، لیکن گھٹنوں کو پکڑنا نہیں ہے، گھٹنوں پر خالی یوں ہاتھ رکھنے اور انگلیاں ملی ہونی چاہیے، اتنا ہی صرف جھکنا ہے، بالکل زیادہ بھی نہیں جھکنا، ٹھیک ہے۔ اور کم از کم 3 بار رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے بالکل سیدھی کھڑے ہونا ہے، اور اس کے بعد اللہم ربنا ولک الحمد کہنا ہے۔ یہ سیم ہے مردوں کی طرح۔ اب اس کے بعد جو طریقہ ہے سجدے کا یہ ذرا مردوں سے جدا ہے کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں۔ سب سے پہلے وہی طریقہ کہ گھٹنے زمین پر رکھیں، پھر دونوں ہاتھ کے بیچ میں اس طرح سر رکھنا ہے کہ پہلے ناک اور پھر پیشانی۔ اب اس میں چند چیزوں کا خیال رکھنا ہے جو میں نے مردوں میں بتایا کہ ناک صرف نوک نہیں بلکہ ناک کی ہڈی لگے، ٹھیک ہے، اور یہ ناک پر بالکل معمولی سا زور دینے سے ہو جائے گا، بہت زیادہ بھی دبانے کی ضرورت نہیں ہے، اور پیشانی زمین پر جم جائے اور ہماری نظر ناک پر رہے۔ اور لیڈیز نے سجدہ جو ہے سمٹ کر کرنا ہے کہ ہمارے جو یہ لیڈیز کے جو یہ ہاتھ ہیں، یہ بازو یہ ہمارے کروٹ سے ملے ہونے چاہیے، پیٹ جو ہے رانوں سے ملا ہونا چاہیے، ہمارا جو پیٹ ہے رانوں سے، اور جو ران ہے وہ پنڈلیوں سے پنڈلیوں سے ملی ہونی چاہیے، اور پنڈلیاں زمین کے ساتھ ملی ہونی چاہیے۔ یوں سمٹ کر سجدہ کرنا ہے، اور دونوں پاؤں، مردوں کا کیا تھا کہ پاؤں کی انگلیاں لگانی چاہیے 10 کی 10،
لیکن لیڈیز کیا ہے کہ دونوں پاؤں رائٹ سائڈ پر نکال دینے سجدے کی حالت میں، اس طرح سے سجدہ کرنا. پھر سر اس سجدے سے سر اس طرح اٹھائیے نا کہ پہلی پیشانی، پھر ناک اور پھر ہاتھ اٹھائیں، اور دونوں پاؤں سیدھی طرف سے نکال کر الٹی سورین پر بیٹھ جانا ہے. دونوں پاؤں سیدھی طرف نکال دینے جیسے تھے اور الٹی سورین پر بیٹھنا ہے. یعنی آپ سجدے کی حالت میں آپ کے پاؤں جیسے سیدھی طرف نکلے ہوئے تھے تو اسی طرح سے نکلے ہونے چاہیے، اور ویسے ہی آپ جو الٹی ہماری اور لیڈیز کی سورین ہے تو اس پر آپ نے بیٹھنا ہے. اور سیدھا ہاتھ سیدھی ران کے بیچ میں ہونا چاہیے، ران کے بیچ میں، الٹا ہاتھ الٹی ران کے بیچ میں، اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو یہ جلسہ کہتے ہیں. اور اس میں کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے میں جتنی دیر لگتی ہے اتنی دیر رکنا یہ واجب ہے. اب دوسرے سجدے میں جانے اور واپس کھڑے ہونے کے بارے میں کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے پہلے سجدے کی طرح ہی آپ نے دوسرا سجدہ کرنا ہے. اب اس طرح پہلے سر اٹھانا ہے سجدے سے کہ پہلے ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھ کر پنجوں کے بل آپ نے کھڑے ہو جانا ہے. تو یہ آپ کی ایک رکعت پوری ہوئی. دوسری رکعت کی ایک بات یاد رکھیے گا کہ اب دوسری رکعت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الحمد شریف اور سورت پڑھیں، اور پہلے کی طرح رکوع اور پہلے کی طرح سجدے کیجئے. دوسرے سجدے سے سر اٹھا کر کے بعد دوسرے سجدے سے سر اٹھائیں تو دونوں پاؤں سیدھی طرف نکال کر الٹی سرن پر بیٹھیں، اور سیدھا ہاتھ سیدھی ران پر، الٹا ہاتھ الٹی ران پر، اور اسی طرح سے آپ نے اتحیات میں بیٹھنا ہے. اب تشہد پڑھنا ہے، اور شہادت کا میں جو انگلی اٹھانے کا جو طریقہ میں نے بتایا مردوں کا، عورتوں کا بھی ویسا ہی سیم ہے کہ جیسے یہ ران ہے تو آپ پڑھنی ہے اشہد واللہ، لفظ لا پر جب آپ پہنچیں گی اشہد واللہ تو یہ دو انگلیاں آپ کی ملی ہونی چاہیے، اور یہ بیچ کی انگلی اور یہ انگوٹھے کے ساتھ، اور یہ اٹھانا ہے آپ نے. جیسے یہ سیدھا ہے اشہد واللہ الہ الا پہ آپ نے فوراً سیدھے کر دینے. ٹھیک ہے. اس کے بعد درود ابراہیم پڑھیں، اس کے بعد دعا پڑھیں، اور پہلے سیدھی طرف کندھے کی طرف منہ کر کے سلام پھیرنا. اب یہ اس میں بھی مردوں والا سیم ہے کہ سیدھی طرف سلام پھیریں تو یہ نہیں کہ ادھر جو بھی ہے لوگ سب کو دیکھنا ہے، نہیں، سیدھی طرف سلام پھیرنا ہے تو یہ جو ہمارا شولڈر ہے اس کو دیکھنا ہے، اور الٹی طرف سلام کرتے ہوئے الٹے شولڈر کو ہم نے دیکھنا ہے. تو اب یہ لیڈیز کی نماز ختم ہوئی. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ مزید نیکسٹ ٹاپک میں ایک نیکسٹ پارٹ کو لے کر میں حاضر ہوں گا. تب تک مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.